بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتانی اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے اور یہ دن اسلامی تاریخ کے اوراق نہیں بلکہ احساسات، قربانیوں اور عظیم کرداروں کی داستان ہے جو صدیوں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ آج 9 محرم الحرام ہے اور وہ دن جو کربلا کی سرزمین پر وقت جیسے تھم سا گیا ہو، ہر گزرتا لمحہ ایک بڑے امتحان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر آنے والی ساعت تاریخ کے عظیم باپ کو اندر سمو رہی تھی۔ 9 محرم الحرام تک کربلا کا محاصرہ انتہائی سخت ہو چکا تھا اور تپتے ہوئے صحرا جیسے نفس تھے۔ گرمی اپنی شدت پر تھی اور ایک طرف آزمائشوں کا پہاڑ اور دوسری طرف محدود ساتھی۔ ان تمام حالات کے باوجود کربلا کے خیموں میں خوف نہیں بلکہ صبر تھا، مایوسی نہیں بلکہ یقین تھا، جیسے آپ کا اللہ کے اوپر کامل بھروسہ تھا۔ آج کی اس خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن کے اندر تاریخی پس منظر کربلا کی اہم واقعات اور ان کے عظیم اسباق پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتے ہوئے آیا ہوں کہ یہ لوگ جو علماء کرام ہیں یہ ہمارے ایسٹس ہے اور یہ ہمارے سرمایہ ہے۔ ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اپنے دین کے حوالے سے ہم جتنا بھی سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمیں ایک سچا مسلمان بننے کے لیے ہمیشہ ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما مختلف نجی چینلوں کے اوپر بھی آپ دیکھتے رہے اور ہمارا ایمان رمضان خصوصی ٹرانسمیشن سحری کے اندر آپ انہیں دیکھتے رہے اور بڑی جامع اور بڑی سحر انگیز گفتگو کرتے، بڑا پیارا انداز ہے، بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ بھی ہے، مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں ثنا خواہ، اور اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور ایمان رمضان ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر آتے رہے اور بہت پیارے انداز کے اندر اپنا کلام پیش کرتے رہے۔ ان دنوں حج کی سعادت بھی حاصل کی ہے اور حج پر بھی مدینے میں بھی مکے کے اندر بھی اپنے کلام کے بدولت اور مینا عرفات مزدلفہ میں بھی اپنے کلام کی بدولت جانے اور پیشانی جانے لگے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ملک مشہور ثنا خواہ حارث کمال صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حارث۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حارث اللہ۔ کیسے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ ہمارے ایک اور مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ نے بھی بڑی پیاری آواز سے نوازا، کئی پروگراموں کی ہمارے وینس چینلز کے پلیٹ فارم سے آپ انہیں دیکھتے رہیں، نجی چینلوں پہ بھی انہیں دیکھتے رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رضوان زبیری صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رضوان، آپ سے ہی ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے، آپ کیا سنانا پیش کریں گے آج؟ میں منقبت جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، کہ دین کی پناہ حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ مولا حسین ہے، مولا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے،
تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. سوال جب کیا گیا, سوال جب کیا گیا تو میں نے کہہ دیا میرا بادشاہ حسین ہے. بولو میرا رہنما حسین ہے, ہاں حسین ہے, ہاں حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے, شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے. وہ بد عمل ہے, بد نسب اسی پہ بے شمار ہے. ارے عمر گرے ازل, ارے عمر گرے ازل, تمہر ذرا قبر میں چل, پتا چلے گا کیا حسین ہے, پتا چلے گا کیا حسین ہے. کہیں بھی چھپنے جائے گا, کہیں بھی چھپنے جائے گا, کہیں نہ چھپ نہ پائے گا کہ ہر جگہ میرا حسین ہے, کہ ہر جگہ میرا حسین ہے. مولا حسین ہے, مولا حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے, بولو میرا بادشاہ حسین ہے. کرے جو کوئی غم سری کسی کی کیا مجال ہے, کرے جو کوئی غم سری کسی کی کیا مجال ہے. حسین گئے لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. مولا حسین ہے, مولا حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے, بولو میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی, یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کی دین کی پناہ حسین ہے, کہ دین کی پناہ حسین ہے. مولا حسین ہے, مولا حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے, بولو میرا بادشاہ حسین ہے. دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا, بہشت کی جو راہوں کا راستہ انہیں بنائے گا. نہ راستے میں موڑ ہے, نہ راستے میں موڑ ہے, نہ واسطے میں توڑ ہے, کہ ایسی سیدھی راہ حسین ہے, کہ ایسی سیدھی راہ حسین ہے. مولا حسین ہے, مولا حسین ہے. بولو میرا بادشاہ حسین ہے, بولو میرا بادشاہ
حسین ہے۔ بہت پیارا کلام پیش کیا۔ اچھا حضرت، میں 9 محرم حرام کی طرف آنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا؟ ان کا فلسفہ شہادت کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی آل اور اصحاب پر، جو کہ اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں، اور پوری کائنات کیا دو جہاں میں سب سے زیادہ احسن میرے آقا کو اللہ نے بنایا۔ سلیم بھائی، آج 9 محرم کے حوالے سے آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ایک بات کہی کہ وہ یزید جو کہ اس وقت خلیفہ وقت بنا ہوا تھا، لیکن خلافت اور مقام و مرتبہ اگر ملتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور در والے کون ہیں؟ وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی۔ آپ نے فرمایا میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یزید وہ فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، زانی بھی تھا، شراب خور بھی تھا۔ اگر امام حسین، کیونکہ اللہ کے رسول کے پیارے نبی کے پیارے نواسے ہیں، اگر وہ اس کی بیعت کر لیتے تو پھر بات یہ ہوتی کہ جب نبی کے نواسے نے مان لیا تو پھر اور امت کے عمراء، حکماء اور جتنے بھی امت کے بڑے عہدیدار آ رہے ہیں تو ان کو اپنے سر کو تسلیم خم کرنا پڑتا۔ تو آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ کا خاندان، آپ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو فلسفہ شہادت سے پہلے بتاؤں کہ ایک پوری تیاری تھی، اور تیاری یہ تھی کہ قرآن اور حسین کے لفظ 4 ہیں۔ قرآن اور حسین کے لفظ 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی، 2 نقطہ دار ہیں، دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے۔ قرآن اور حسین کا مضمون ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن بھی تو ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے نا، تو اللہ نے اپنی نبی کی صورت میں ہدایت کا رستہ بنایا۔ تو جب ہدایت کا رستہ بنایا تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ میرے نبی ہی نہیں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی سن 61 ہجری سے پہلے حسین کو لوگ میرے نام و نسبت سے جانیں گے، لیکن سن 61 ہجری کے بعد اسلام کو اگر کوئی جانیں گے تو امام حسین کے نام سے۔ کیا کہنا؟ تو معلوم چلا کہ سن 61 ہجری کے بعد اسلام جو آج تک اس کا شرارہ نہیں بکھرا، یہ شریعت جو ہے اس میں کوئی درار نہیں آئی، وجہ امام حسین بنے، کیونکہ انہوں نے اس شخص کی بیعت نہیں کی جو اسلام میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتا تھا، اس شخص کی بیعت نہیں کی جو فاسق و فاجر تھا، اس شخص کی بیعت نہیں کی جو کہ نعوذ باللہ بدلہ لینے آیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ امام حسین کا جو فلسفہ شہادت وہی یہی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ مجھے اپنی گردن تو کٹانی پڑ سکتی ہے لیکن میں اسلام کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت بچپن سے ہی ان پیارے شہزادوں کے ساتھ رہی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان شہزادوں کو کہ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر میرے آقا سجدے میں چلے جائیں تو حضور سجدہ کر رہے ہیں، پشت پر امام حسن حسین بیٹھ جائیں تو پھر حضور طویل سجدہ کر دیتے، اور طویل سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا کہ کبھی کبھی روایت میں کہ 72 مرتبہ حضور علیہ السلام کو سبحان اللہ پڑھنا پڑتا۔ اب جب 72 مرتبہ سبحان اللہ پڑھی اس لیے کہ پشت پر نواز رسول نے، تو نواز رسول نے بھی حق ادا کیا کہ اپنے ساتھ 72 تن کو کٹوا دیا اور بتا دیا کہ آپ
میرے نانا ہیں، کہاں تو سے؟ میں اس دین کا خادم ہوں جس دین کو آپ لے کر کیا بات ہے ناظرین، یہ بریک کا اشارہ ہو رہا ہے۔ ناظرین یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر آپ کا میزبان سلیم ساطینی انہی محبت پیار بھرے لفظوں کے ساتھ، انہی مہمانوں کے ساتھ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ رضوان زبیری، آپ سے بڑا پیارا کلام آپ نے ابتدا میں پیش کیا، ہم چاہیں گے کہ ایک کلام اور آپ سے لے لیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے آپ کی۔ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، دے دیا سر مگر نہاد دستے یزید میں دیا، دے دیا سر مگر نہاد دستے یزید میں دیا، اس طرح در سے حریات ہم کو پڑا گئی حسین، اس طرح در سے حریات ہم کو پڑا گئی حسین، راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے حسین، نیزے پہ چڑھ کے سر بلند کر گئے دین مصطفیٰ، نیزے پہ چڑھ کے سر بلند کر گئے دین مصطفیٰ، دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین، دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین، حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین، آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا کی خاک، آنسو لہو کے آج بھی روتی ہے کربلا
خاک زخم ہر کے قلب پر کیسا لگا گئی حسین زخم ہر کے قلب پر کیسا لگا گئی حسین حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئی حسین ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیان ہو اے ریاض جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئی حسین جس کی نہیں مثال وہ مرتبہ پا گئی حسین راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئی حسین حق کی رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئی حسین. ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیارا کلام. رضوان زبیری صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. حضرت یہ 9 محرم الحرام یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ 9 محرم یہ وہ تاریخ ہے اور یہ وہ دن اور یہ وہ لمحات ہیں جس رات کی اگلی صبح حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا، مارکے کا فیصلہ ہونا تھا. اور اگر آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں جو روایت میں ملتا ہے کہ 2 محرم الحرام کو امام حسین کا قافلہ پہنچ چکا ہے جی. اور امام حسین کا قافلہ پہنچا ہے اور یقین مانے ابھی ہر کا قافلہ پہنچنے والا ہے. ایک طرف آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جب ہر کے قافلے کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ جو پانی ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ جو نہر فرات آپ کے پاس قریب ہے، ہر بھی پیاسا ہے، اس کی سواری بھی پیاسے ہیں، ہر کو بھی پانی پلا دو، اس کی سواریوں کو بھی پانی پلا دو. اللہ اکبر، کیا کہنے. ایک تو یہ کردار ہے. لیکن یہاں جب دن بڑھتے ہیں تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب 3 محرم 4 محرم اور 7 محرم تک مختلف روایت میں یہ کہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا. اب پانی بند ہے. 8 محرم جب گزرا پیاسے ہیں. 9 محرم کی جو رات ہے، اب یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں حضرت عباس کو بھیجا جاتا ہے. ان کے پاس جو ظاہری تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دشمنی رکھتے ہیں، کیونکہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ آج رات ہی حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو مہلت یہ مانگی جاتی کہ آج رات ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے دو، اللہ کو سجدہ کرنے دو، کیونکہ ہمیں قرآن اور اللہ کے سجدے سے بہت زیادہ محبت ہے. اللہ اکبر. اب یہ ایک رات کی مہلت کیوں لی گئی؟ یہ جو رات تھی نا 9 محرم کی، یہ وفا کی رات تھی، اہل وفا کی رات تھی. امام حسین علیہ السلام نے سلیم بھائی اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ساتھیوں کو جمع کر کے کہا دیکھو
یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھ سے دشمنی کر بیٹھے، تم میں سے یہ کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. یہاں تک کہ حضرت عباس کے بارے میں تو کہا گیا کہ ہم جو ہے پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کو امان دیں گے، لیکن اب سنیے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، وفا کرنے والے وفا کیسے کرتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں اگر تمہیں حیا آتی تو میں دیا جو ہے وہ گل کر دیتا، تم اندھیرے میں چلے جاؤ. اور ایسا ہی ہوا، جب دیا گل کیا، دوبارہ روشن کیا، سارے ساتھی موجود. اللہ اکبر. فرمایا آپ نے ہمیں ایسا پایا، ہم آپ کی خاطر وہی بات ہے لن ینال اللہ لہم. ارے ہم یہاں پر ان الصلاۃ والنسک ومحیا ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا جینا مرنا، قربانی کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے. تو یہاں ہم آئے آپ کی خاطر، کیونکہ آپ اللہ کی خاطر آئے ہیں. تو آپ جب تک ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے. کیا بات. تو یہ وہ رات تھی جو 9 محرم کی، جسے شب عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے. اور اس رات امام حسین علیہ السلام کبھی حضور کی زیارت کرتے ہیں خواب میں، کبھی اللہ کے رسول کے پیارے پیارے داماد اور پیارے خلیفۃ الراشد میں سے حضرت مولا علی مشکل کشا کی زیارت کرتے ہیں، کبھی امام حسین خاتون جنت کی زیارت کرتے ہیں. اور سب تلقین کیا ہو رہی ہے کہ صبر کرو، وہ آزمائش مکمل کرنے ہونے والی ہے. اب یہاں پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. شہادت سب کی ہوئی ہے 10 محرم، لیکن تیاری کیسی کی؟ چھوٹا سا علی اصغر ہے، وہ بھی تیار ہے. نوجوان علی اکبر ہے امام حسین کا، وہ بھی تیار ہے. ہر کوئی تیار تو ہے، لیکن تیاری ہوتی کیا ہے؟ یہ دیکھیے قرآن میں جو فرمایا اللہ نے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. تو آج آپ دیکھ لیں امام حسین کے چاہنے والے کتنے، یزید کے ماننے والے کتنے. بات اتنی سی ہے کہ وہ جو زندگی انہیں ملی، وہ کیوں ملی؟ کہ ان کو وہ فنائیت سے بقائیت کی طرف، بقا کی طرف آ گئے. اور بقا کی طرف کیسا ہے یہ بات ذرا غور سے سمجھیے. ماچس کی تیلی دیکھی آپ نے، اس کو جب جلائیں ہزاروں دیوں کو روشن کر جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے. ایسے ہی ہے نا، تو شہید اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے لیکن ہزاروں غازی پیدا کرتا ہے. کیا کہنے. امام حسین نے اپنی گردن تو کٹا دی، اپنے خاندان اہل بیت کو تو کٹوا دیا، لیکن اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو بچا لیا. جو آج اسلام زندہ ہے، اس 9 محرم کی رات جو عبادات، جو ریاضت، جو قرآن پاک کی تلاوت اور اہل وفا کے ساتھ جو وفا کی، وہ آج دنیا کیا رہتی دنیا تک ایک مثال ہے. اور یہ رات ہم سب کے لیے ایسی مثال ہے کہ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ یاد رکھیے گا، یہ جن جو 10ویں کا دن ہے، یہ اتنا مبارک دن ہے کہ آپ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو فرعون سے جن نجات ملی، وہ دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. اب یہ جو 10ویں کا دن تھا یہ تو اہم تھا ہی، لیکن اللہ کے رسول نے 9 محرم کو بھی اہم بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ یہودی صرف 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، تو ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے، اب 9 محرم کا بھی روزہ ہم رکھیں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ یا تو 9 کا روزہ رکھیں یا 11 کا روزہ رکھیں. تو 9 کا دن بھی بڑا اہم ہے، 9 کی رات بھی بہت اہم ہے. نہیں، 9 کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت کیا کیفیت تھی، اندر کیا ماحول تھا، اس ماحول کے حوالے سے بھی. اب میں آتا ہوں اس ماحول کی طرف جو بات کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا سب سے پہلی بات کہ سامنے دشمن ہے، دشمن نے پیاسا یعنی کہ نہر فرات پہ قبضہ کر لیا ہے، پانی پینے نہیں دیا جا رہا، کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے. اس وقت ایک چیز ہے کیا؟ قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، یہ ان کے مصداق کی طرف ٹھہرتی کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے. قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیں ہر طرف خوف ہے، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. من الخوف والجوع، بھوک سے، کھانے کو کچھ نہیں ہے.
اور پھر کھانے کی بات نہیں ہے، من الخوف والجوع والنقص من الاموال، جو اللہ نے مال و متاع دیا ہے اس سے بھی آزمایا جا رہا ہے، پھر مال و متاع ہی نہیں، والانفسی، اور جان سے بھی آزمایا گیا، والثمرات، جو تمہیں نعمتیں دی اس سے بھی آزمایا جا رہا ہے، فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ آج کی رات انہوں نے یہ 7-8 دن یہ بھی دکھا دے کہ ہم بھوکے بھی رہیں گے مولا تیری رضا کے لیے، ہم پیاسے بھی رہیں گے مولا تیری رضا کے لیے، یہ خوف کا عالم بھی ہوگا مولا تیری رضا کے لیے، لیکن آج کی رات ان سب کے آزمائش کے باوجود ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، تیرے در پہ سجدہ کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کیا بات ہے ناظرین، یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ایک مطلب پھر محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو آپ کا میزبان سلیم ساتینی خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت ہم کیا کہتا ہے حارث کمال سے ایک کلام سنیں گے، منقبت سنیں گے۔ حارث کمال کون سی منقبت پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں ایک خوبصورت منقبت کے اشعار پیش کرتے ہیں ترنم میں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے
ترسا ہے آب ریت پر لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک سے پڑھ کے ایک دیا ایک سے پڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر سبحان اللہ ماشاءاللہ عارض کمال بہت پیارا کلام کیا بات، پیش کیا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سائرہ عابدی نے جو ماشاءاللہ سوشل حوالے سے بھی جانی اور پہچانی جاتی ہے اور مذہبی اسکالر بھی ہے. کافی لیٹ ہوئی آپ ماشاءاللہ ٹریفک کی وجہ سے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے بھی محرم الحرام کے حوالے سے وہ جو فضیلت جو ہمارے علامہ صاحب بیان کر رہے تھے, کیا ایسی اہمیت ہے محرم الحرام کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 محرم تاسوع کربلا کی رات. 9 محرم یعنی کہ شب عاشور. عموماً ہم اس رات کو اس چیز سے عبارت دیتے ہیں کہ یہ رات مناجات کی رات تھی, عبادت کی رات تھی, یقیناً حمد خداوندی کی رات تھی اور تھی, لیکن حسین جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے, حسین نے یہ رات جو مہلت کے لیے لی حضرت عباس کو بھیج کے, فقط مصلحت مہلت نہیں تھی بلکہ حر کو علیہ السلام بنانا تھا, حر کو بخشوانا تھا. یزید دیکھیں چراغ گل ہوا, کہا کہ تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے کہ میں جنت کی نوید دیتا ہوں, روایت کے جملے ہیں کہ جنت کی بشارت دی کہ تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میں ابن زہرا اسے جامع کوثر پیش کروں گا. مطلب کوئی جہنم میں نہیں جائے گا حسین کو چھوڑنے. کہا کیا رسول اللہ, یہ اپنا فرزند رسول, ایسا ممکن ہو سکتا ہے ہماری جانیں آپ پہ قربان, ہم آپ کو چھوڑ دیں. لیکن یہاں سے کوئی گیا نہیں, لیکن اس رات کی مہلت نے 34 یزیدیوں کو حسینی لشکر میں شامل کر دیا. یزید کا بھائی حر کا بھائی, حر کے بھائی کے ساتھ حضور کا بیٹا, حر کا غلام, یہ 4 لوگ نہیں بلکہ 34 یزیدی شامل ہو گئے. یہی وہ رات تھی کہ جس رات زہیر ابن کین اور حبیب ابن مظاہر کے درمیان جو ہے مکالمہ ہو رہا ہے کہ سنو, تمام حسینی جو اصحاب ہیں ان کے سامنے وعظ اور نصیحت کی نشست کو برخاست کیا گیا, بتایا گیا کہ دیکھو یہی وہ حسین ابن علی ہے کہ اگر تم ان کا ساتھ دو گے یا ان کے اوپر دیکھیں جان فدا کرنا صرف مقصد نہیں تھا, ہم صرف روئیں گریا کریں حسین کریں تو کیا مقصد کربلا حاصل ہو جائے گا؟ نہیں, مقصد کربلا دیکھیں یہ رات اگر سمجھ میں آ جائے نا کہ جس رات کہا پوچھا تھا جناب قاسم سے کیفا وجدکل موت, قاسم تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ تو قاسم نے کہا تھا کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں, یعنی یہاں مقصد یہ بتانے کا ہے کہ موت کا دیکھیں ہر نفس موت کا ذائقہ تو چکھا ہی, لیکن یہ خانوادہ اہل بیت وہ ہے جو موت کے ذائقے سے آشنا بھی ہے, معرفت موت بھی رکھتے ہیں تو معرفت کربلا بھی رکھتے ہیں, صرف خانوادہ اہل بیت نہیں. قاسم تو
خانواد اہل بیت سے، خانواد اہل بیت کو چھوڑ کے بنو ہاشم کے خاندان پہ آ جائے، نہیں یہ نہیں، بلکہ کہا جن کو معرفت کربلا ہو جائے وہ حسینی بن جاتے ہیں، صرف فقط نام۔ آج ہم 9 محرم اور 10 محرم سے انٹرنیشنل لیول پر عقیدت حسین کے حوالے سے اس طرح کی سفرے نعمت کو جو ہے ہم منظم کرتے ہیں کہ نام حسین کی معرفت لوگوں تک پہنچے۔ ہمارے پروگرام کی یہی کاوش تھی نا ہماری، یہی ادب تھا کہ نام حسین پہنچے گا، حق اور باطل کا راستہ سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یہ راستہ سمجھائے کیسے؟ صرف اپنے بچوں کا نام حسین رکھنا یا ہمارا نام حسین لینا، بے شک وہی نام حسین لیتا ہے کہ جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، لیکن ہدف کیا ہے کہ آج بے شک اپنے جو آپ کا محور ہے، اپنا جو آپ کا آربٹ ہے، وہاں کوئی بھی یزیدی ہو جو غلط بات کے، آپ نے الفاظ کو، آواز کو بلند کرنا ہے۔ جب آپ کے دل میں کربلا آ جاتی ہے نا، پروگرامز نہیں بلکہ دل میں کربلا آنی چاہیے، تو آپ وقت کے یزید کے سامنے کہہ اٹھتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ۔ کیا بات ہے۔ یہ رات ہے، یہ مقصد ہے اس 9 تاریخ کا کہ جس میں حسین ابن علی نے مہلت دی۔ دیکھو اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے نا تو حسین نے رک کر بتایا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی در کھلا ہے، لوٹ آؤ۔ کیا بات ہے۔ وہ رب ہے جو کہتا ہے اے میرے بندو، دیکھ رحمت العالمین کا رب رحمان الرحیم کتنی محبت کرتا ہے کہ اے میرے بندو لوٹ آؤ، اور وہ حسین ابن علی رحمت للعالمین کا وارث، یعنی تمام انبیاء آدم سے لے کے خاتم کی شریعتوں کا وارث حسین ابن علی ہے۔ ایسا ممکن تھا کہ حسین اس امت مسلمہ، نانا کی امت، نانا نے دین کے لیے کتنی قربانی دی، ان کو گمراہی پہ چھوڑ دیں؟ نہیں، حسین نے واضح و نصیحت کر کے بتایا کہ میں تو تمہیں گمراہی کے راستے سے بچانے کے لیے آیا ہوں، ورنہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے۔ بچپن سے، ابتدا سے، میرے ساتھ مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ شہادت کا تو اور دیکھیں پہلے سے ہی پتا تھا نا، جب بچپن میں لباس آ رہے ہیں، لباس آنے کے وقت یا لباس آنے سے پہلے امام حسین جب کربلا کے میدان میں آئے نا تو ایک مرتبہ سوال کیا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غزریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا ماریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی جملہ کربلا سنا نا تو ایک مرتبہ فرزند زہرا اپنے گھوڑے یعنی اپنی سواری سے، رکابوں سے پیروں کو نکال کر زمین کربلا پہ کھڑے ہو کے ٹھنڈی سانس لیتا ہے۔ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں یہاں نقصان ہوگا، ہم وہاں سے فرار ہوتے ہیں۔ یہ غیر فرار کے فرزند ہیں، علی ابن ابی طالب کے فرزند ہیں، انہیں پتا تھا میں نے جام شہادت یہاں نوش فرمانا ہے، وہیں اپنے خیموں کو نزول اجل کیا۔ کیا بات ہے، کیا ماشاءاللہ۔ اس میں ایک بات جو بہن نے کی کہ یہ جو بات کہی نا کہ لوگ کہتے کہ مہلت لی نہیں، مہلت دی۔ کیا بات، اور مہلت کیا دی؟ یہ دی کہ اب بھی لوٹ آؤ، کیونکہ جس طرح اللہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا، آخری لمحے تک موت نظر نہیں آتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اس طرح امام حسین نے مہلت دی، اب بھی جہنم سے جانے سے بچنے سے پہلے جنت کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ ہم روک رہے ہیں باطل کو، جو چاہے ہمارے ساتھ چاہے، یہ رستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ۔ کیا بات ہے۔ حضرت نے بہت پیارا کلام کیا کہ مہلت دی، اور اسی مہلت کے ساتھ ہی ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور 10 محرم کے پروگرام کے اندر پھر آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین یہاں دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔